وہ سارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے انجام دے دیا، اس لیے خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس خلیفے سے خلافت دینی اور خلافت دنیاوی دونوں مراد ہیں، جس کے اعلیٰ فرد انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابھی جنازہ موجود ہے، روحی پرواز ہوئی ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا مسئلہ چھڑا، اور پھر بحث و تفتیش کے بعد جو ہے باتفاق رائے سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اپنی خلافت میں، اور نماز جنازہ اور تدفین ابوبکر صدیق کی خلافت میں۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے، وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کپڑے سے چہرے سے کپڑا ہٹا کر بوسہ لیتے ہیں، رو رہے ہیں، یہ پوزیشن ایک یہ ہے۔ دوسری پوزیشن تلوار لے کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ پر باہر کھڑے ہیں، کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنا بڑا بہادر آج ہمت ہار گئے، اس لیے کہ انہیں یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی آپ اسلام چلے گئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شک میں ہے، مطلب یہ ہے اگر یہ باتیں تو اپنے ہوش میں ہے اور غلط کریں گے، کسی کو مار دیں گے، نہیں، مطلب یہ اس کی مجال ہے کہ جو بولے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، کیوں ابھی تو حضور آئے، مطلب ایسا لگ رہا ہوں۔ اتنے میں خبر آئی، یہ دونوں بڑے بزرگ کی یہ پوزیشن ہے، اتنے میں خبر آئی کہ سقیفہ بنی ساعدہ، قبیلہ بنی ساعدہ کا وہ چبوترا ہے جس پر اوپر چھت پڑی ہوئی ہے، صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھ کے مشورہ کیا کرتے تھے۔ وہاں پر انصار کے صحابہ جمع ہو گئے، انصاری، آپ کچھ مہاجر جمع ہو گئے۔ انصار کہہ رہے ہیں والامام منا، مہاجر کہہ رہے والخلیفۃ منا۔ انصار کہہ رہے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، حضور تو چلے گئے، مہاجر کہہ رہے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، دونوں میں بحث و تفتیش ہونے لگی۔ بات اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب ہاتھا پائی ہونے والی تھی، اور ادھر ان دونوں بزرگوں کو اطلاع ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق جلدی سے حضرت عمر کو لے کر بات کر آئے۔ دیکھا یہاں تو بہت بوال مچا ہوا، سب کو شانت کیا، شانت کرنے کے بعد دونوں طرف سے سوال جواب ہوئے۔ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق نے روایت سنائی جو شرح خارج میں آپ نے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، کہ جو خلیفہ ہوا کریں گے وہ قریشی ہوا کریں گے، اور ظاہر ہے انصار یہ قریشی تو ہے نہیں، مکے کے رہنے والے یہ قریشی ہو سکتے۔ چنانچہ جب بات ایسی ہے تو سب نے کہا جب بات ایسی ہے تو ہاتھ بڑھائیے، یہ گئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو کہے بات جب ایسی ہے تو ہاتھ بڑھائیے، اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ آگے بڑھا اور سب نے وہیں پہ بیعت کر دیا، وہیں پہ خلیفہ مقرر ہو گیا۔ ابھی جنازہ رکھا ہوا حضور کا اور خلیفہ بن گیا ابوبکر صدیق ہو گیا۔ ابوبکر کی 2.5 سال کچھ مہینے خلافت رہی، کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں، سب کرتے رہے۔ ابوبکر صدیق کا جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام خلافت نامزد کر دیا اور لوگوں کے سامنے پرچی ظاہر کر دی، سب نے قبول کر دی، اس لیے کہ لائق فائق تھے، کوئی طرفداری، جانبداری، موجوسی، خاندانی مسئلہ تو تھا نہیں، لیکن استحقاقی مسئلہ تھا، سب پہلے سے چاہ بھی رہے تھے وہی ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگی، کچھ دن زخمی رہے، اسی زخمی کے زمانے میں انہوں نے شورا بنا دی، 6 آدمی کی کمیٹی بنا دی، شورا بنا دی کہ اتفاق رائے سے میرے جانے کے بعد جس کو چاہے خلیفہ بنائے، تو سب نے اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدمائیوں نے ان کے گھروں کا محاصرہ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، گھر میں بلوائیوں نے محاصرہ کر کے گھر میں گھس کر جو ہے ظلمن حضرت عثمان غنی سے شہید کر دیا، ان کے خون کے چیٹے قرآن کے اوراق کر دیے، تلاوت کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ اچانک کی موت ہوئی،
ہے تو عثمان غنی کو نہ تو کسی کے نامزد کرنے کا موقع ملا اپنے بعد خلیفہ، اور نہ ہی انہیں یہ موقع ملا کہ وہ شورا بنا دے جو آگے فیصلہ کر دے. اچانک وہ دنیا سے چلے گئے، یہ مسئلہ یوں ہی رہ گیا. تو پھر لوگوں کو جوش آیا کہ بھائی انتقام لینا ہے. کس کا؟ قاتل ہے عثمان کا انتقام لینا ہے. اس کے لیے سب سے بہتر موضوع کون آدمی رہے گا، کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ اتفاق کی رائے سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، ان کی خلافت رہی. جب ان کے ساتھ کوفیوں نے غداری کی اور پھر ان کے شہادت کا مسئلہ آیا، ان کو قتل کروا دیا. بھائی کوفی جو بات میں بیٹے کو بھی قتل کروانے کی سازش کریں گے، انہوں نے قتل کروا دیا. تو پھر ان کی شہادت ہو گئی. تو پھر امیر معاویہ یہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ مقرر ہونا باتفاق رائے ہوا، زبردستی نہیں ہوا. انہوں نے مانا نہیں تھا، باتفاق رائے ہوا. یہاں تک بات ٹھیک ہے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں. معاویہ بن ابو سفیان، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، اور ام حبیبہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں کون؟ معاویہ. یہ کیا ہو گیا؟ سالہ. ایسی سالہ کا بیٹا کون؟ یزید. تو یزید ہو گیا سال بیٹا، سالہ کا بیٹا سال بیٹا ہوا نا. اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نواسے کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ادھر نواسا ہے اور ادھر سال بیٹا ہے. ان دونوں میں واقعہ کربلا پیش آئے گا. تب جنگ کس میں ہوگی بولو تو؟ خاندانی رشتے کے اعتبار سے دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ ماموں بھانجا. کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ کون ماموں ہو گئے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ یزید ماموں ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ بھانجے. ان دونوں میں جنگ ہوئی ہے، واقعہ کربلا. تو گویا یہ جو جنگ ہوئی ہے غیروں میں نہیں ہوئی ہے، یہ اپنے لوگوں میں ہوئی ہے، رشتہ داروں میں ہوئی ہے. اپنے رشتہ داروں کی جنگ ہے واقعہ کربلا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دراز ہو گئے. تو اب لوگوں کو ڈر ہوا کہ دنیا سے چلے جائیں گے. خلافت کا مسئلہ اگر ایسے ہی رہ گیا تو اس سے پہلے تو کئی جنگیں ہو چکی ہیں. کئی قریظی ہو گئی، عثمان غنی کی ہو گئی، حضرت علی کی ہو گئی. کہیں دوبارہ پھر مسلمانوں کے درمیان تلوار نکلنا آئے اور قریظی کا سلسلہ پھر غیر منقطع طور پر جو چالو نہ ہو جائے. اس لیے لوگوں نے درخواست کیا جاتا ہے امیر معاویہ سے کہ آپ جو ہے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو اپنی زندگی میں متعین کر دیں. اب یہاں سے بات بنی گی، آپ اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو اپنی زندگی میں متعین کر دیں کسی لائق فائق کو، تاکہ قتل و قتال کی نوبت نہ آئے. ابھی لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ امیر معاویہ سوچ ہی رہے کہ کس کو بناؤ کس کو نہ بناؤ. یہ نام نہاد محبان اہل بیت جو در حقیقت دشمنان اہل بیت ہیں، یعنی کوفی لوگ. یہاں سے 40 لوگ، پوری ٹیم 40 لوگوں کی ٹیم پہنچی ہے حضرت امیر معاویہ کے پاس. پہنچی کیا ہے؟ ان کو بھیجا گیا ہے سازش کے تحت. جا کے ان سب نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھیے سچ بات ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ سبھی لوگ تقریباً یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے بہتر کوئی خلیفہ بننے کا مستحق نہیں. یہ مشورہ دیا کس نے؟ وہی کوفی لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یزید سے بہتر کوئی نہیں. وہ ملک کی انتظام کو بھی بڑھیا سنبھالے گا، اور جو ہے قوت و صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، استعداد بھی ہے. یہ بات جب حضرت معاویہ کے سامنے آئی رضی اللہ عنہ تو تذبذب میں پڑ گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے آپ یہ کیا ہو جائے گا اگر میں ان کو خلیفہ بنا دوں؟ نوجوان ہے، نا تجربہ کار ہے. اور پھر یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ خاندانی مویشی کے حساب میں چل جائے. پھر یہ تذبذب میں رہے، فیصلہ کچھ نہیں کیا. لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، اپنے وقت کے خاص لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. تو دونوں طرح کی رائے ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں بنا دیجیے خلیفہ، بعض لوگوں نے کہا نہیں خلیفہ مت بنائیے ان کو. لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اپنے بیٹا کو خلیفہ بنا کے گیا، آپ کو لوگ تانا دیں گے مت بنائیے. دونوں طرح کی رائے ہے. اس بیچ میں ان لوگوں نے، کوفیوں نے حضرت معاویہ کو یقین دلایا کہ ملک شام، ملک عراق، ملک مصر اور پھر عراق کے کوفہ کے سارے لوگ
یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. یہ افواہ پھیلا دی. ان کی بیعت کو سب نے قبول کر لیا ہے. گویا یہ اس وقت یہی اسلامی حکومت تھی. ابھی اسلام یہیں تک پھیلا تھا. تو گویا ادھر جتنے مسلمان تھے گویا یہ سب متفق ہو گئے. ادھر مکہ مدینہ ہے جو حجاز کا ایریا ہے وہ لوگ ابھی متفق نہیں ہوئے, وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو ان لوگوں نے یہ امیر معاویہ سے کہا ادھر تو سب متفق ہیں, آپ حجاز جائیے اور وہاں پر تشکیل کیجیے, ذہن سازی کیجیے. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے خلیفہ بننے کے لیے. چنانچہ گئے, وہ اتنا دباؤ پڑا ان پر, اتنا پریشر ہوا ان پر, اور اتنا ان کو کھلا دیا گیا یزید کے معاملے میں کہ وہ گئے مکہ مدینہ گئے. پہلے مدینے میں اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, ہاں اسی طریقے سے عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ, یہ صحابہ اکرام موجود تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بایا تھی, لمبی عمر بھائی ہے اس وقت بایا. یہ گئے اور صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں اپنے بعد ابو بکر و عمر جیسی خلافت کرنے والا علی منہاج نبوت خلیفہ یزید کو مقرر کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کی کیا رائے؟ کیا کہا؟ ابو بکر عمر جیسا علی منہاج نبوت خلیفہ کس کو؟ یزید کو مقرر کرنا چاہتا ہوں. سبھی لوگ تقریباً تیار ہیں, آپ لوگ اگر راضی ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. ایلقص الدین و انا حی کہنے والا ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی تو خون تو باپ کا ہی ہے نا. عبدالرحمن ابن ابی بکر کھڑے ہو گئے جوش میں, کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ کہیے. ابو بکر عمر کے جیسا خلافت کرنے والا. کیا ابو بکر عمر جیسا خلیفہ؟ ارے ابو بکر عمر جیسے لوگوں کی خلافت علی منہاج نبوت تھی, اور آپ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں یہ خلافت موروثی اور خاندانی ہونے والی ہے. اس کا اس سے کیا جوڑ؟ آپ اپنی میراث کو یا جاری کر رہے ہیں, اپنے خاندان کے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہے ہیں. یہ آپ کا اس کو خلیفہ بنانا صحیح نہیں. ہم سب آپ کے اس بات کو نہیں مانیں گے, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. سب نے انکار کر. امیر معاویہ سوچے کہ حضرت عائشہ کے پاس چلتے ہیں, بڑی امی اگر مان گئی تو پھر وہ جب حکم آگے کر دے کہ جی مان جاؤ تو پھر کس کا مجال ہے کہ نہ مانے. ان کو جو ہے تیار کرنے کے لیے ان کے گھر پر گئے, کہا اما جان بات ایسی ہے کہ کیا ایسے وقت میں جب کہ سارے لوگ ایک کلمہ ایک شخص پر متفق ہو جائیں, کیا ایسے وقت میں کچھ لوگوں کا انتشار کرنا, اختلاف کرنا. صحابہ کی طرف انتشار تھا, اس لیے کہ پورے حجاز اور مکہ کے لوگ سب کی نگاہ تھے وہ عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر اور عبدالرحمن ابن ابی بکر. یہ چارے لوگ جو بات کہتے تھے سب مان لیں گے. انہی کی طرف اشارہ تھا. یہ چند نوجوان ہیں, اگر یہ مان لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ تو مغفل تھوڑی تھی, تو بڑی عالمہ کی, متقیہ تھی, محدثہ تھی. تو انہوں نے کہا وہ مانے نہ مانے یہ تو ان کا مسئلہ ہے, اور فیصلہ کیا ہوگا یہ تو تم کرو گے, لیکن میری ایک بات تو سن کے جاؤ کہ جن کے مقابلے میں تم آنا چاہ رہے ہو وہ اہل بیت ہے. کیا ہے؟ اہل بیت. اور اہل بیت کی فضیلت سے تو تم اچھی طرح واقف ہو, لہذا کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی معاملے میں اہل بیت کی تطہیر میں کمی ہو جائے اور تم ان کی عزت و احترام میں کمی کر دو اور ان کے مقابلے میں آ جاؤ, تو پھر جو ہے تمہارے لیے خیر نہیں. یہ بات کر لی, یہ بات سنتے چلے. منشا یہی تھا کہ اگر لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو پھر تمہیں مقابلے میں نہیں آنا ہے, تم کو بھی بیعت کر لینا, تمہارے بیٹے کو بیعت کر لینا چاہیے. لیکن بہرحال وہاں سے بھی نا امیدی ہوگی. اس بیچ میں جب یہ تشکیل ہونے لگی مدینے میں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچے کہ اب مدینے میں رہنا اچھا نہیں ہے. امیر معاویہ مدینے میں ہے, پتہ نہیں یہ زبردستی بھی کروا سکتا ہے, دستخط اسٹامپ پہ زبردستی بنوا سکتا ہے. یہ وہاں سے اپنی پوری فیملی کے ساتھ اور عبداللہ ابن زبیر وہ بھی پوری فیملی کے ساتھ مکہ چلے گئے. مدینہ سے کہاں چلے گئے؟ مکہ چلے گئے, وہیں رہنے. اور اگلے سال پھر حج کے لیے عبداللہ ابن عباس بھی گئے, عبداللہ ابن عمر بھی گئے. یہ لوگ بھی وہاں پہنچے. تو یہ جو امیر معاویہ وہاں پہنچ گئے, کہاں؟
मक्का पहुंच गए और इन सब के सबसे पेश जो थे वो अब्दुल्लाह इब्न उमर थे, इनमें भी अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो जो कहेंगे बाकी सब मान लेंगे। मैंने सोचा कि बड़े मियाँ को तो राजी कर लो, तो उनको बुलाया था नाई और उनको समझाने की कोशिश की। तो लिफाफा का मसला तो है नहीं, लिफाफा अंदर हाथ बाहर, ये तो ऐसा था नहीं मामला। उनको कहा कि देखिए मान जाइए, आप अगर मान जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा और कितने से उम्र बच जाएगी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ठीक है हम मान जाएंगे, 3 सूरत है, आप यजीद को खलीफा मुकर्रर करें या किसी को भी खलीफा मुतय्यन करने की 3 सूरत है, इन 3 सूरतों में से किसी सूरत को आप इख्तियार कर लें, हम सब मान लेंगे, हम सब लब्बैक कर लेते हैं, तैयार। पहली सूरत ये है कि आप खलीफा मुतय्यन करने का वो तरीका इख्तियार करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। क्या है इख्तियार? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं किया, अपना काम करके दुनिया से चले गए, उम्मत ने हज़रत अबू बकर को खलीफा मुतय्यन किया। आप भी ऐसा कीजिए, आप खलीफा अपनी खिलाफत के अंजाम दीजिए और दुनिया से चले जाएंगे, फिर उम्मत तय कर लेगी कि किसको खलीफा बनाना, आपको फैसला करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक तो ये तरीका कर लीजिए तो बहुत अच्छा, अभी तैयार। दूसरा तरीका ये कि खिलाफत का वो तरीका इख्तियार कीजिए जो अबू बकर सिद्दीक ने किया था। जब उनके मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने किसी लायक फायक अजनबी गैर जानिबदार शख्स को मुतय्यन किया। ये जुमला ऐसे शख्स को खलीफा मुतय्यन किया फिर वक्त में जो लायक फायक भी है, उस काम के मुस्तहिक भी है। और दूसरी बात ये है कि दूर दूर तक उसका कोई रिश्तेदारी से ताल्लुक नहीं है, अजनबी होना चाहिए। और आप जिसके बारे में कर रहे हो तो आपका बेटा है, अबू बकर ने उमर को खलीफा बनाया था, कोई रिश्तेदार, कबीला भी अलग है, खानदान भी अलग है, रिश्तेदार भी नहीं, लायक फायक। आप ऐसा कीजिए, किसी अजनबी के बारे में कीजिए, अगर वो कोई लायक फायक हम सब समझे बेहतर तो बैठ कर लेंगे, क्या हालत है। तीसरा तरीका, खिलाफत का वो तरीका इख्तियार कीजिए जो है तो हमारे फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। जब उनको तीर लगी और मर्ज वफात में थे, वो बीमार थे, जख्मी हालत में थे, तो उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई थी और शूरा बनाया था। आओ दुनिया से चले गए, शूरा ने तय किया था आप भी दुनिया से जाने वाले हैं, शूरा बना दीजिए। आपके जाने के बाद शूरा तय कर लेगी किसको खलीफा बनाना। बस ये 3 तरीका है, अगर ये तीनों तरीके से आप खलीफा बनाने की राजी है तो ठीक, वरना खुले लफ्जों में मैं आपसे कहता हूँ खबरदार, हम सब यजीद के हाथ पर बैठा नहीं करें, हम उनको खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल वहाँ से भी नाउम्मीद नहीं, इधर ये सूरत हाल है, इधर ये इनकार है, इसी तसव्वुर में चंद दिन रहे वो दुनिया से चले गए। कौन? अली मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए दुनिया से और मामला यूँ ही मोहम्मद रह गया। लेकिन जाने से पहले तारीख के औरात में ये बात लिखी हुई है, उन्होंने एक वसीयत लिखी और अपने बेटे को सुनाया, अपने बेटे को एक वसीयत की, बुलाया यजीद को, कहा देखो यजीद, हम मुकम्मल हालात को पढ़ चुके हैं। हालात ये हैं कि अगर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इराक़ी लोग या कुछ लोग मोहब्बत करने वाले मिलकर उनसे बैअत कर लेते हैं तो फिर ऐसे वक्त में जब तुम्हारा उनसे मुकाबले की नौबत आए तो चश्म पोशी और दरगुजर से काम लेना, मुकाबला मत करना। ये जुमला कहा है अमीर मुआविया ने, किसको? अपने बेटे यजीद को। चश्म पोशी करना, दरगुजर करना, अहले बैत है ये, इनकी ताज़ीम और उनका एहतराम मलहूज़ रखना, ये कहा के गए। लेकिन बात वही है कि सियासत की भूत जो है ना बड़ी खतरनाक होती है, कुर्सी का मसला बड़ा गहरा होता है। बहरहाल वो चले गए और इधर जैसे खबर मिली इसकी कि अमीर मुआविया मरे हैं और ये जो कूफी लोग थे, शिया लोग, इनको मसे आ गए ये बीच में, तो ये जो रोड़ा था ये तो हट ही गया, अब मसला आसान हो गया। कौन? मुआविया। उन्होंने यजीद को खुला दिया था, बस कायनात में अगर कोई मुस्तहिक है तो आप, पूरी दुनिया खिलाफत के मुस्तहिक जितना कहना था उसको खुला दिया। क्या करना चाहिए? काम कुछ नहीं करना चाहिए, आप बैठे रहे, हम कर लेते। यजीदियों ने, ये उनके मानने वालों ने, मुहिब्बीन ने, जो दरअसल अहले बैत के दुश्मन है, उन्होंने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमें इजाजत दे दें, हमें करना है। ठीक है, आप कर लीजिए। चुनांचे ये किया कि वो कूफी लोग जो कि दुश्मनान अहले बैत है, जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वाले हैं, वो दुश्मन जो है दोस्त बन गया बजाय। क्या बन गया? हिंदी की एक किताब है बाल भारती भाग 2, बाल भारती भाग 2, उसके अंदर किस्सा लिखा हुआ है हिंदी में। उसमें लिखा हुआ है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लाभ से मत फंस जाना तुम। क्या करना?
लालच से मत फंस जाना तुम। अब ये हजरत हुसैन को शिकार करने के लिए कैसा जाल बिछा रहे हैं उसको देखो। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का पहुंचे हुए हैं, इन्होंने यहाँ से टाइम का मैं बहुत लंबा वक्त शॉर्ट करता हूँ, खत लिखना शुरू किया। किसको? हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। कहाँ? कूफा बुलाने के लिए। कौन? दुश्मन। क्या बनके? दोस्त बनके। खत का मजमून क्या था? खत का मजमून ये है कि बस सारे लोग आपके ही चाहने वाले हैं, यजीद से बेजार हो चुके हैं, यजीद की ये बुराई बयान कर दी, ये खराबी बयान कर दी, यजीद ऐसा है, यजीद ऐसा, सब झूठ, उसकी बुराइयां बयान करी, और सब लोग आपके चाहने वाले हैं, बस आपके मुश्ताक है, बस जल्दी से आप यहाँ आ जाएं, हम सब मिलकर आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपको खलीफा बनाकर आपके वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जिन्होंने कत्ल किया था उनसे क़िसास लेंगे। ये बात कौन कह रहा है? वो जिनसे क़िसास लेना है, यानी खुद कातिल ये बात कह रहा है, हम उसे क़िसास लेंगे। खुतूत का सिलसिला जारी हुआ, 1 2 3 4 5 11 2000। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कूफियों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 12000 खुतूत लिखे। कितने? बुलाने के लिए, कितना? यकीन दिलाने के लिए 12000 खुतूत। जब इतने खुतूत पहुंचे हैं तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब, इधर हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब है, उधर मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब, ये मुस्लिम है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चचादार भाई हैं, उनको भेजा कि भाईजान आप कूफा जाइए, उधर से मोहब्बत का ये इजहार हो रहा है, यकीन दहानी कराई जा रही है, सूरत हाल को देख कर आइए, आगाह कीजिए, अगर बेहतर हो तो आप वहीं से फ़ोन कर दीजिएगा, खत लिख दीजिएगा, हम आ जाएंगे, और अगर बेहतर ना हो तो आप ही जान बचा के वापस आ जाएगा, फिर हम क्यों जाएंगे अपनी जान को जो करने का। वो कहें तो जाहिर है ना, तो जब फंसाना है तो करेंगे। पता चला कि मुस्लिम नाक़िल आ रहे हैं, बस तो क्या था, बहुत दूर तक कालीन बिछा दी, बहुत दूर तक कतार लगा दिया, और सबके हाथ में फूल डाल दिया, और शानदार इस्तेकबाल किया कूफा में दाखिल होने का। किनका? मुस्लिम नाक़िल। शानदार इस्तेकबाल किया, नारे तकबीर, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन खलीफा जिंदाबाद, और इस्तेकबाल हुआ, उनको बैठाया गया, बैठे, बैत का सिलसिला चालू हो गया। ये तो यजीदी ये चाह रहे थे कि बस कुछ लोग बैत कर लेंगे ताकि उनको यकीन हो जाए, लेकिन जिन लोगों को बैत करने के लिए लगाया वो अकीदत में ही बैत शुरू कर दी, न समझे, वो ढोंग नहीं किया, वो क्या किया, अब ये इसके मजाज इसके हकीकत से बदल गया। देखते ही देखते सिर्फ 7 घंटे में, तारीख में लिखा है, सिर्फ 7 घंटे में 12000 लोगों ने बैत कर ली, और सूरज गुरूब होने तक, दिन ढलने तक, सूरज गुरूब होने तक 40,000 लोगों ने मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर बैत कर दी कि हम सब हज़रत हुसैन को अपना खलीफा मानते हैं। इसकी बैत अब जाहिर ऐसे वक्त में तो सब मुतमईन हो जाएगा ना, हम भी मुतमईन जाएंगे, आप भी मुतमईन। जब ये सूरत हाल रही तो मुस्लिम इब्न अकील ने खत लिखा किनको? हुसैन को, कि हालात बहुत पुरअमन है, खुश आए हैं, आपके सब इंतज़ार में हैं, आप तशरीफ़ ले आए, कोई बात नहीं। उधर जब ये सारी बातें पहुंची तो हज़रत हुसैन ने उस वक्त के सहाबा को जमा किया, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मशवरा किया, इन दोनों हज़रात से, मोहम्मद इब्न हनफिया से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, जाओ ना जाओ। इन लोगों ने कहा मत जाए, इसलिए कि ये जो लोग आपको बुला रहे हैं मक्कार हैं, साजिशकार हैं, ये धोखेबाज हैं, ये कातिलाने वाली हैं, ये धोखा देकर आपको बुलाना चाह रहे हैं, आप मत जाइए, मना किया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी मना किया, मोहम्मद बिन हनफिया ने भी इस रात के साथ मना किया। लेकिन बहरहाल इधर की खुतूत और फिर हज़रत मुस्लिम नाक़िल का वो खत पुरअमन, और इधर हज़रत हुसैन डर रहे हैं कि नाना जी के दीन की हिफाजत का मसला है, और इतनी अकीदत के साथ बुला रहे, अगर हम ना जाए और दीन ज़ाय हो जाए तो कल क़यामत के दिन हमारी गर्दन नापी जाएगी, पूछा जाएगा कि तुझे लोग खलीफा बनाने के लिए तैयार थे, तुमने कबूल क्यों नहीं किया। इधर ये सूरत हाल, बहरहाल तैयार होके 5 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी 72 ख़ानदान के लोगों को लेकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए। 5 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी, सन 60 हिजरी, हिजरत के 60 में 72 लोगों के जमात के साथ ये निकले। अब ये जो निकले हैं तो लड़ने के लिए निकले हैं या जो है बैत लेने के लिए निकले हैं? बैत लेने के। इनके साथ जो लोग जाएंगे वो फूल का डाली लेकर जाएंगे या तलवार लेकर जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे?
ان کی ڈائری لے کر جائیں. چنانچہ گئے. جب کوفے کے قریب پہنچے ہیں تو ادھر مسلم بن عقیل کا دوسرا خط بھی آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسلم بن عقیل کے شہادت کا بھی کی خبر مل گئی. ادھر یہ ہوا کہ ادھر تو خط بھیج دیا گیا اور ادھر یہ ہوا کہ جب دیکھا انہوں نے یار یہ تو کھیل ہی بگڑ رہا, ہم تو ڈھونگ کرنا چاہ رہے تھے حقیقت میں بدل رہا ہے. واقعتاً سب ایسے حسین کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں, یہ تو یزید کی خلافت جو ہے خطرے میں پڑ رہی ہے. تو اس وقت یزید کے ذریعے انہوں نے کہلوایا اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر سے یہ کہلوایا کہ آپ تمام ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت کی ہے یہ کہیے کہ بیعت توڑ دیں اور فوری طور پر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر دیجیے. تو نعمان ابن بشیر جو اس وقت کے والی تھے وہاں پر, انہوں نے کہا بھائی دیکھو عقیدت میں بیعت کیے ہیں, عقیدت اور حکومت الگ الگ چیز ہے, حکومت کو عقیدت میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہوتا. میں کیوں کہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ نہیں چاہتے. بہرحال جب دیکھا کہ ان سے بات نہیں بنی تو پھر ان دشمنوں نے شیعہ اور خوارج نے یزید کو یہ کہلوایا کہ آپ اپنے کوفہ کے گورنر جو نعمان بن بشیر اس کو معزول کر دیا ہٹا دیجیے. اور مصر کے اندر ظالم جابر صفاق ایک گورنر ہے جس کا نام ابن زیاد ہے, عبید اللہ ابن زیاد, ان کو یہاں کا خلیفہ گورنر مقرر کر دیا. چنانچہ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا اور جو ظالم گورنر تھا اس کو کیا کر دیا, عبید اللہ ابن زیاد کو یہ کوفہ کا کیا بنا دیا, گورنر بنا دیا. یہ بہت مکار تھا, سازشدار تھا, چالاک تھا. آتے انہوں نے فوراً اعلان کر دیا اے کوفہ والو, تم لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے میرے غصے, میرے غیظ و غضب کو دعوت دی ہے. سنو کل سورج نکلنے سے پہلے تم سب کے سب ان کی بیعت کو توڑ دو, ورنہ سورج نکلنے کے بعد تم سب کی گردن پر ہماری تلواریں لہرائیں گے. ڈرا دیا, دھمکا دیا. ابھی تو محبت شروع ہی ہوئی تھی نا, ابھی تو دل میں گہرائی میں نہیں اتری تھی محبت. اور جان کا مسئلہ, خاندان کا مسئلہ, عزت آبرو اور جان و مال کا مسئلہ ہے. سب نے آنکھیں پھیر لی, آنکھیں بدل لی, رخ بدل دیے اور سب نے بیعت توڑ دی. اب تن تنا حالت مسلم بن عقیل رہ گئے. ایک شخص تھے وہاں پر موجود محبت کرنے والے, حانی بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ. حانی بن عروہ ان کے گھر میں جاگزی ہو گئی, ان کے گھر میں حفاظت کے خاطر چلے گئے, لیکن ظالموں نے چھوڑا نہیں. وہاں سے بھی مسلم بن عقیل کو باہر نکالا اور ابن زیاد جو کہ اب گورنر بن چکا ہے کہاں کا, کوفہ کا, ان کے سامنے پیش کیا. اب ابن زیاد سوال کر رہا ہے مسلم بن عقیل سے کہ آپ ہمارے یہاں کا تفریق ڈال دیں. میں کیا تفریق ڈالتا ہوں, سارے لوگ تقریباً یزید کے بیعت کو متفق ہو گئے تھے اور آپ آ کے حسین کے نام پر بیعت کریں, تفریق تو ڈالنا ہوا. تو مسلم بن عقیل نے کہا ہے کہ بھائی میں یہاں پر تفریق ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں. ابن زیاد نے تمثیل لیتے میں کہا آپ کا کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے کیا واسطہ؟ تو انہوں نے کہا او ظالم, کتاب اللہ سنت رسول اللہ تو میرے گھر سے چلی ہے, مجھے معلوم نہیں تو تجھے معلوم ہو. بات صحیح ہے, میرے خاندان کے تھے نا, مسلم بن عقیل ابن ابی طالب خاندان, وہاں سے چلی, تمہیں معلوم ہوگا کہ مجھے معلوم ہوگا. بہرحال اس نے کہا ابن زیاد انجام جاتی ہو اس جواب کا, کہا بتائیے کیا انجام ہے. کہا اس کا انجام یہ ہے کہ ایسا قتل کرواؤں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی, زندگی اب تک بھی کسی انسان کو ایسا قتل نہیں کرایا گیا ہوگا. مسلم نے کہا او کمینہ, او نالائق, یہ الفاظ ہے, او کمینہ, او نالائق, او ظالم, تیری ذات سے ایسی ہی باتوں کی امید ہے, تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا. بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس کو غصہ آیا, سپاہی کو حکم دیا اور ان پر حملہ کروا دیا. چند لمحوں میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جامع شہادت کو مشہور کر دیا اور چلے گئے. لیکن جانے سے پہلے ایک خط لکھ دیا تھا حضرت حسین کے نام, اسی موقع پر کہ آپ اگر نہیں چلے ہیں رک جائیے, چل چکے ہیں واپس چلے جائیے, حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. یہاں پر جو حقیقت ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا, جو دکھایا جا رہا وہ حقیقت نہیں ہے. یہ سب منافق نہیں ہے, چال باز ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ خط حضرت حسین کو اس وقت ملا جب کوفہ کے بالکل قریب آ چکے تھے. یہ خط پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو سنایا اور یہ بھی خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل خط لے کر لیے گئے. تو ساتھی بھی جوش میں تھے. کہاں
اب تک تو میں اس لیے جا رہا تھا کہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا، اب اس لیے بھی جاؤں گا کہ مسلم ناقل کے قاتلوں کا قصاص لوں گا. کیوں قتل کیا؟